السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال ایک ویڈیو کے سلسلے میں ہے جس میں ایک جھوٹا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کریٹڈ اور فیبریکیٹڈ بناوٹی قصہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ مانگو جو مانگنا ہے، تو اس کو بیان کرنے والا بیان کرتا ہے اور چبا چبا کر بولتا ہے، کہتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہتے ہوئے سنا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، چلو اس سلسلے میں ضرور مانگتا ہوں، لیکن آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھ لوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا آج جوش میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے عائشہ مانگ لو۔ تو میں کیا مانگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم مانگو جو خلوت خاص میں اللہ رب العالمین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سرگوشی ہوئی تھی۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے خوشی سے جا کر اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، والد صاحب نے کہا ہے کہ خلوت خاصہ میں جو اللہ رب العالمین نے آپ سے سرگوشی کی تھی وہ بتا دیجئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جھوٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا جو کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اسے بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا واقعہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت اور اللہ کے پیغام کا حق نہیں ادا کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی دیا ہے تمام کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے، اور اس پر گواہی خود ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا تھا بلا کم و کاست اور بلا خوف لومۃ لائم آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس کی گواہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود دیتی ہیں، کہتی ہیں جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا اس نے یقیناً جھوٹ کہا ہے، فقد کذب۔ اٹھاؤ صحیح البخاری حدیث نمبر 4855۔ دیکھا، اور آخری وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کہا اور 1,00,000
40,000 کے قریب جم غفیر میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ لوگوں، میں نے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی کا حق بھی ادا کر دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور فرمایا اللہم هل بلغت اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہ، اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور یہ جم غفیر اس بات کے لیے شاہد ہے۔ مسلمانوں، دین سے دوری کے نتیجے میں، قرآن و سنت کے فہم سے دوری کے نتیجے میں یہ قصے اور کہانیاں یوٹیوب پہ عام ہو رہی ہیں۔ لائک اور سبسکرائب کے لیے ایسے من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام نہیں کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو کسی مسلمان کو خوش کر دے؟ کیا تمہارے لیے کافی نہیں تھا کہ کسی مسلمان کو کوئی مسلمان خوش کر دے تو وہ سب سے اچھا مسلمان ہے، سب سے اچھا مومن ہے؟ لیکن بغیر حساب کے چلا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے قانون مجازات کے خلاف ہے، اس لیے بھی یہ قصہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، جو کچھ ہوا، جتنا کچھ اللہ رب العالمین نے بتایا، ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں تھے، بخیل نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کا پیغام آتا ویسے ہی لوگوں تک پہنچاتے۔ یہ آپ کا مشن، یہ آپ کا پیغام اور یہ آپ کا اسوہ تھا، آپ کا نمونہ تھا، ورنہ کتمان علم کا جرم عائد ہوگا۔ اور یہ قصہ گویا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بھی قرار دے رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے پیغام میں کوتاہی کرنے والا بھی ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس قصے کو جو بھی تمہارے پاس بھیجے فوراً کہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام مت لگاؤ، یہ افتراء پردازی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جو کچھ اللہ رب العالمین کا پیغام ملا تھا اس پیغام کو نہیں پہنچایا تھا۔ کیا کوئی مسلمان اس بات کے لیے آمادہ و تیار ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتمان علم کا الزام اور اتہام لگائے؟ یقیناً اگر مسلمانوں تمہارا ایمان ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیغام پہنچا دیا ہے تو اس قصے کو ڈیلیٹ کرو، ختم کرو۔ اور اگر شیعہ کی طرح سے تمہارا عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے مسئلے کو نہیں بیان کیا ہے تو تمہاری مرضی، تم یا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے مومن بنو یا شیعہ کی طرح سے غدار مصطفیٰ بنو۔